الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی ومن الناس من عمل في النصوص بالوجوه كفارا يقرأ في اللفظ. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر. خیر. نیا مسئلہ جی، وہ 4 تقسیمیں پوری ہو گئی ہیں جی. تو ہن وہ جڑے وجوہ فاسدہ سن وہ شروع ہون لگے جی. اور ویکھو نا شرع اور ربط ضبط ربط. پھر جب کہ ہیں تمسکات ہمارے علماء کے بند 4 قسموں میں. عبارت النص جی، یعنی وہ مسئلہ، وہ حکم، وہ گل، وہ مسئلہ جو ثابت ہے عبارت النص کے ساتھ، وہ حکم جو ثابت ہے، وہ حکم جو ثابت ہے، وہ حکم جو ثابت ہے. مطلب ہے کہ اسی جڑے مسئلے ثابت کردے ہیں نا جی، وہ عبارت النص کولوں کردے ہیں، اشارت النص کولوں کردے ہیں، دلالت النص کولوں کردے ہیں. تے یہ 4 نے دلیلاں، انہاں نال جڑا ثابت ہے وہ ہو گیا حکم ثابت بے عبارت النص الی آخرہ. پیچھے پڑے ہے بھول گیا. اور بعض علماء جیسے امام شافعی رحمہ اللہ اور آپ کے اتباع تمسک کرتے ہیں وجوہ اخر کے ساتھ بھی سوائے ان کے. سوائے تو ارادہ کیا مصنف رحمہ اللہ نے کہ بیان فرمائیں ان کو اور ان کے فساد کو، اور اسی لیے لائے ہیں فصل علیحدہ اور فرمایا فصل. اور تھوڑے کول تھوڑا نقشہ بنیا ہونا ہے اور 4 دا تو اتنے بھی گاؤں پہ جے سارے جی. جی اچھا جی دھیان کرو. فصل وعلم، پھر اگلی گل ومن الناس ہے او جان اس بات کو کہ اکثر اصولیین اصحاب شافعی سے وہ تقسیم کرتے ہیں دلالت کو منطوق اور مفہوم کی طرف. ساڈی تقسیم تو ہور طرح ہے نا. انہاں دے اصول فقہ جنہاں دے وچ تقسیم ہوندی ہے دلالت کی کدھر، اور وہ کہتے ہیں کہ منطوق وہ ہوتا ہے کہ دلالت کرے اس پر لفظ محل نطق میں. یہ انہاں دی بولی ہے. اور یہ جو ہے نا دلالت کرے اس پر لفظ کس میں، یہ شامل ہے اس تینوں کو جن کا نام ہم نے رکھا ہے عبارت یا اشارت یا اقتضاء. 3 آ گئے. اور مفہوم کیا ہے ان کے نزدیک؟ مفہوم وہ ہوتا ہے کہ دلالت کرے اس پر لفظ لا فی محل نطق. لفظ اس پر دلالت تو کرتا ہے لیکن لفظ جتھے آیا ہے ان دے وچ نہیں، یہ ہو رہے محل نطق میں وہ نہیں ہے. پھر مفہوم ان کے مفہوم اگا ٹورنا ہے. پھر مفہوم ان کے نزدیک مفہوم موافقت تے مفہوم مخالفت. مفہوم تے انہوں اسم فعل بنا تے مفہوم موافق تے مفہوم مخالف. انہاں دی تعریف مفہوم موافقت وہ یہ ہے کہ سمجھا جائے لفظ سے مسکوت عنہ کا حال منطوق کے مطابق. منطوق جن دی گل کیتی گئی ہے تے مسکوت عنہ جن دی گل وہ آندے نے کہ مفہوم موافق ہوئے کہ جیڑا حکم ہے نا منطوق دا اوہی حکم ہے مسکوت عنہ دا. سنیا جے کہ سمجھا جائے لفظ سے حال مسکوت عنہ کا منطوق کے موافق. اور یہ وہ ہے جس کا ہم نے نام رکھا ہے دلالت النص. کیا رکھا ہے؟ یاد ہے نا؟ سمجھ آتا ہے جو معنی لازم
دلالت نس کہڑا ہوندا ہے موجودہ دا لازم سمجھ آیا اچھا جی یہ تو گل اتنے تک تو پوری ہوگی ہوں اگلی گل اور مفہوم مخالفت وہ یہ ہے کہ سمجھا جائے لفظ سے حال کس کا اجے پیچھے نال اتری لین چ پیا میں نہ لفظ حال المسکوت آنا تو ضمیر آئی تو بھول گئی عرش ہے یہ کہ سمجھا جائے کس سے انج نال تو لکھا تو پھر بھول بھی گئی یہ کہ سمجھا جائے لفظ سے حال کس کا خلاف اس حکم کے جو سمجھا گیا ہے منطوق سے جیڑا منطوق دا حکم ہے نا تے جن دی گل نہیں اے حکم ہوندا نہیں اے گل سمجھنی اے حکم ہوندا نہیں سمجھ گئے ہو اے شاباش تو پھر مفہوم میں اے جڑا مفہوم مخالف ہے پھر مفہوم مخالف کئی قسم ہے پھر اس لیے کہ اگر سمجھا گیا ہے مفہوم مخالف اسم العلم سے کس سے اندہ نام مفہوم اللقب ہے اندہ نام بھئی اگر کسی دا نام لے کے گل کیتی ہے نا بھئی زید دا نام لے کے گل کیتی تے دا مطلب ہے امر دا حکم نہیں ہے اندہ نام کی ہے اور اگر سمجھا گیا ہے یہ شرط سے یا وصف سے کس سے کسے حکم نال مولوی جی شرط لا دیتی یا کسے ہوتے حکم لایا تو اندے نال وصف لائی تے اتھوں شوافے آندے نے جتھے اے شرط نہیں جتھے اے وصف نہیں اوتھے اے حکم بھی نہیں جی اور سمجھے ہی بے جتھے ہو پڑھیا کالج نوروار پڑھیے بڑا ججے بے جتھے وہ شرط تے وصف نہیں ہوتے حکم نہیں ان دا نام مفہوم شرط تے جے وصف لگی سی تے تین ہو گیا جے مفہوم اللقب ایک وَتِلْكَ الْأَقْسَامُ یہ اقسام مفہوم سے فاسد ہیں تینوں نہیں صحیح احتجاج جیسا کہ مصنف نے فرمایا ہونا کا ٹریے مولی ویس اور دیکھو بعض لوگوں میں سے وہ ہیں جو عمل کرتے ہیں نصوص میں اور نصوص نو دلیل بنا دینے اور مسئلے ہوتے یہ مطلب عمل دا وجوہ اخر کے ساتھ تو وہ فاسد ہیں ہمارے نزدیک آقا کی آنکھیں بعض لوگ ہیں جو مسئلوں پر نصوص کو دلیل بناتے ہیں لیکن وجوہ اخر کے ساتھ وہ وجوہ اخر ہمارے نزدیک فاسد کیا ہیں فاسد ہے او بیخون شرع وَمِنَ النَّاسِ مَنْ عَمِلَ فِي النُّصُوصِ عمل کے میں نصوص میں استدل بالنصوص دلیل پکڑتے ہیں کس کے ساتھ وجوہ اخر کے ساتھ غیر ان کا جن کو او ما کونی عبارت اشارت دلالت اقتضاء ہے یا وہ یعنی وہ وجوہ کیا ہیں ہن ایک ایک آوے دی نال جواب آوے گا فصل بعض لوگوں میں سے وہ ہیں جو عمل کرتے ہیں نصوص میں وجوہ اخر کے ساتھ اور قرآن و حدیث نو دلیل بنا دینے ہور مسئلیاں واسطے ساڈے نزدیک انج دلیل بنانا ٹھیک نہیں گل اینی حقوقو او دلیل بنا دینے قرآن و حدیث نو اینا مسئلیاں واسطے ساڈے نزدیک انج دلیل بنانا ٹھیک نہیں ہے یا وہ وجوہ فاسد ہیں اندنا جی اور بعض لوگوں میں سے وہ ہیں جو عمل کرتے ہیں نصوص میں وجوہ اخر کے ساتھ وہ وجوہ اخر فاسد ہیں ہمارے نزدیک جی منها ما قال بعضهم ان التنصيص على الشيء باسم العالمي يوجب التخصيص ونفي الحكم اما ذاك بس ان وجوہ میں سے وہ ہے جو فرمایا ہے بعض علماء نے کیا فرمایا مولوی ویس کہ تنصیص علی الشیء باسم العلم
ਕਿਸੇ ਸ਼ੈ ਤੇ ਹੁਕਮ ਲਾਇਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਲਾਇਆ, ਉਹਦਾ ਆ ਜਿੰਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦਾ ਇਹ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਤਨਸੀਸ वाजिब करती है तखसीस को, ये सिर्फ इंदा ही हुक्म है जिंदा ना लिया है, और इसके माँ सिवा से हुक्म की नफ़ी है। इससे इन आखना फिर पढ़ते शरा की आख्या जी वो है जो उलमा ने फरमाया है कि तंसीस नस करने की किसी शय पर उसका नाम ले उन वजूह से, वह उन वजूह से जी वो है जो फरमाया क्या उलमा ने कि तंसीस किसी शय पर उस शय का नाम ले उसके इसमें अलम के साथ, इसमें अलम गोंदा पर दो जी ये वाजिब करती है उसके साथ तखसीस वाजिब करती है तखसीस को भी ये हुक्म सिर्फ इंदा ही है, माँ सिवा से हुक्म की नफ़ी है, माँ सिवा से साढ़े नज़दीक इंज नहीं, साढ़े नज़दीक इंज नहीं। वो अगों आ रहा है ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਮੌਲਵੀ ਜੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਮਿਨਹਾ ਮਾ ਕਾਲਾ ਬਾਜ਼ਹੁਮ, ਬਾਜ਼ ਕੌਣ ਨੇ? ਅਬੂ ਬਕਰ ਦਕਾਕ, ਅਬੂ ਹਾमिद और बाज़ हनाबिला और अशारिया। सुना जी, ये फरमाते ने कि तनसीस अला शय की बे इसमें हिल अलम, बे इत्थे इसमें अलम तो मुराद मौलवी रमदान इसम, वो इसम जो सिफत नहीं है, इसम इत्थे अलम तो मुराद है, अलम का माना मशहूर माना नहीं, यानी वो जो ज़ात पर दलालत करता है, वसफ पर नहीं बल्कि आगे आम है कि अपने मकाम पर वो इसमें जिनस हो, जैसे अलमा हदीस गसल में वो आएगी आगे मिसाल, या वो अलम हो जैसे जैद अमर बकर वगैरह। सुना जी कि यहाँ बेस्मिल अलम से मुराद है जो सिफ्त पर दलालत ना करे बल्कि आगे आम है जो ज़ात पर दलालत करता है, वो ज़ात जिनस है पूरी, या वो ज़ात शख्स मुअय्यन है, या वो ज़ात ए मुराद जी। तो वो कहते हैं हुणे समझ ली गल, तो ये जो तनसीस अल शै बेस्मिल अलम है ना, कि उस जिनस का ना लिया है या वो अलम है यानी वो शख्स है, तो ये तनसीस वाजिब करती है तखसीस को और नफ़ी करती है हुक्म को उस शय के माँ सिवा से, उस शय के ये सिर्फ उनका ही हुक्म है तो किसी और उत्ते इस हुक्म को नहीं ला सकते। खुलासा क्या है? खुलासा ये है हुक्म अलल अलम की ते अलम दा माना समझ लिया जे भाई वसफ ना होवे ज़ात होवे। हुक्म अलल अलम दलालत करता है हुक्म की नफ़ी पर अलम के गैर से इस कौम के नज़दीक। क्या क्या जी खुलासा किया ने क्या? ये है कि हुक्म अलल अलम, ये हुक्म दलालत करता है हुक्म की नफ़ी पर इस कौम के नज़दीक। होने दी मिसाल समझा जे, जैसा कि कौल आका हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इन्नमल माउ मिनल माए, इन्नमल मुराद मा अव्वल से गुसल, महाज गुसल, सानी से मुराद मनी, गुसल बंद है मनी में, गुसल ध्यान करे दे। माँ पानी में जिनस है तो माँ मनी में जिनस है, वसफ नहीं है जी। ए हदीस पाक तो ये बुज़ुर्ग फरमाते ने जब नस फरमा दी आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बिल माए, यानी गुसल किससे है? मनी से। गुसल टिल अगले अगले माते पे गुसल किससे है? मनी से है। तो वो कहते हैं ये अलम है, ये यानी जिनस है, ये पास समझा फाहिमा समझा अंसार ने अदमे वजूब इग़्तिसाल बिल इक्साल कि जिस बंदे शर्मगाह च दाखिल की थी
ਤੇ ਪਿਛਾਂਹ ਹਟ ਗਿਆ, ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਮਝਿਆ ਸੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਗੁਸਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂ ਲੈ ਅਦਮਿਲ ਮਾਂ ਲੈ ऐशा बस है। बस अगर ये तखसीस ना दलालत करती नफ़ी मा अदा हो से पर तो अलबत्ता ना समझते अंसार ये बात, हालांकि वो साहिब ज़ुबान थे। और परसों की गल हुई, मिसाल सारी तकरीर गुजरी नूर मार जी यार, कि उन्हें ये गल समझी कि बई जड़ा है ना मेनल माँ बे गुसल बंद है किससे, बे मनी निकले तो गुसल है, जे ना निकले तो उन्हें ये गल समझी, तो ये समझना दलील है कि उन्हें तखसीस समझी ना। बे लिहाजा बई जदों भी अलम नाल गल करिए तो फिर हुक्म उत्थे बंद हुंदा है, तो जे मनी ना निकले इल्तिकाए खतानैन होवे तो फिर गुसल कोई नहीं। अच्छा जी, तवज्जो बने क्यों, वो समझ आ गई गल दी। मिनहा उन वजूह से वो है जो फरमाया है, बाज़ उलमा ने की फरमाया बेशक नस करनी किसी शय पर उसके इसमें अलम के साथ, ये नस करनी वाजिब करती है तखसीस को, यानी हुक्म सिर्फ इंदा ही है, और वाजिब करती है हुक्म की नफ़ी को अलम के माँ सिवा से। जी फासदा में से वो है फरमाया बाज़ उलमा ने कि बेशक नस करनी किसी शय पर उसके इसके अलम के साथ वाजिब करती है तखसीस को, और वाजिब करती है हुक्म की नफ़ी को अलम के माँ सिवा से। माना कर चकी गल बुजुर्गा। मुखालिफ से वो सूरत है जो फरमाया है बाज़ उलमा ने कि बेशक नस करनी किसी शय पर उसके इसमें अलम के साथ, ये नस करना वाजिब करता है तखसीस को और वाजिब करता है हुक्म की नफ़ी को अलम के बासिवा से। बेइस्म हिल अलम मुराद बिही मा यदुल्लो अला ज़ात ला अला सिफ़त सवाउन काना इसमा जिनसिन और इसमा अलमिन। इसमें अलम से मुराद है वो इसम जो दलालत करे किस पर, आगे आम है कि वो ए मतलब दोवें विच दाखिल जे जी। हुण अगे जी वहाज़ा फासिद लिअन्न नस अलम यतनावलु फकैफ युजिबुल हुक्म फीही नफ़यन व इस्बात। इस बात ये वजह फासिद है, यूं दलील बनानी फासिद है। वजह इसलिए कि नस मा अदा को शामिल ही नहीं है। नस अदा को शामिल नहीं है, नस मा अदा को शामिल ही नहीं है। जब शामिल ही नहीं है तो कैसे वाजिब करेगी नस हुक्म को उस गैर में नफ़ी का, या बस जिन्नू नस शामिल ही नहीं उनके उत्ते हुक्म साबित करना या नफ़ी करनी, ये किवें हो गया, उनका विच जिक्र ही कोई नहीं है जी। क्या आख्या जी? ये वजह फासिद है इसलिए कि नस मादा को शामिल ही नहीं है, बस कैसे वाजिब करेगी नस हुक्म को मादा में नफी का या इस बात का। ओ देखो मेरे यारो, वहाजा ये कौल उनका मज़कूर जड़ा पढ़िया है एक ही है, और दलील फसाद इसलिए कि नस नहीं शामिल उसको, किसको, वो जिंदा जिक्र ही नहीं, जदों उन्हें शामिल ही नहीं तो बस कैसे वाजिब करेगी नस हुक्म को उसमें, किसमें, नफ़ी का, यानी जब नहीं शामिल नस किसको, तो कैसे साबित करेगी नस हुक्म उसमें, किसमें, नफ़ी का, या को समझ आउंदी भी जदों उनका जिक्र ही नहीं तो इहदे नस दे नाल उधर किधर ले जाना जी। उनकी मिसाल देंदे ने कि बेशक जब तूने कहा जा जैदुन की, तो ये कलाम नहीं शामिल किसको, जैसे अमर मसलन हुण जा जैद नू दलील बनाना भी अमर नहीं आया या अमर आया है तो है को दलील है,
تو پس نہیں دلالت کرتا جا امروں نے اس بار کے امر نہیں آیا یا یہ تو نہیں وگرنہ وہی مثال جی نوروار چاہی سی وگرنہ اگر ایو گل ہوئے نا تو پھر کفر لازم آئے گا. کیا ہوگا؟ مثلا محمد الرسول اللہ ہوں سونیا دا نام لے کے حکم لایا ہے کہ آپ اللہ دے رسول نے تے اگر یہ حکم تخصیص ہے تو غیروں کو نفی ہے تو پھر یہ دلالت کرے یہ حکم یہ تخصیص دلالت کرے گی اس پر کہ سرکار کے علاوہ اور کوئی حالانکہ یہ تو کفر ہے جی. لذے کی کچھ گل ہوگی جی. توجہ یار. اچھا پھر تخصیص کیتی کیوں؟ سوال ہے کہ تخصیص ان دا جواب تخصیص کا فائدہ یہ کہ غور و فکر کرے مجتہد مسکوت عنہ میں. کون غور و فکر کرے؟ مطلب ہے غور و فکر تو کرنا ہے نا جو جس حکم لگا ہے وہ جو اس میں علم جس پر حکم لگا ہے اس میں غور و فکر کرے. پس ٹھیک ہے ثابت کرے حکم کو فی غیر ہی اس علم کے غیر میں قیاس کے ساتھ اور پائے درجہ اجتہاد کو. یہ فائدہ ہے تخصیص کا. یہ فائدہ ہے بھائی اتھے لبو علت لب کے تے جتھے پائی جا حکم اتھے لے جاؤ. اس واسطے تخصیص کیتی تاکہ لوگ جڑے نا درجہ اجتہاد نو پہنچن تے او مرتبہ پان جی. وہ سمجھے ہی من کر لیا کرنا ہے جی من کرنا ہے چلو جی. اور یہ فاسد ہے اس لیے کہ نص نہیں شامل اس کو کس کو مسکوتانوں کو کس کو تو پس کیسے واجب کرے گی کون حکم کو اس میں کس میں وہ مادات مسکوتانوں میں نفی کا یا اس بات کا جی. اور یہ وجہ فاسد ہے اس لیے کہ نص نے شامل مسکوتان کیسے واجب کرے گی نص مسکوتان میں نفی کا یا اس بات کا. اور یہ وجہ فاسد ہے اس لیے کہ نص نہیں شامل مسکوت عنہ کو بس کیسے واجب کرے گی حکم کو مسکوت عنہ میں نفی یا اس بات کا. سنیں لیکن وہ کہتے نے بابے نے لکھے تھے کہ بھائی ایک تو یہ ہے بیامارن جی کی یہ وجہ فاسد ہے وہ یہ ہے کہ بھائی یہ کہنا کہ غسل بند ہے کس میں منی میں کس میں اور قضائے شہوت میں یہ قول ممکن نہیں. وجہ سارے مسلمانوں کا اجماع ہے حائضہ پر بھی غسل فرض ہے اور نفساء پر بھی حالانکہ اتنے تو منی تو کوئی نہیں نکلی دونوں خون آ رہے ہیں جی. سنیا جی ایک لہذا اس پر مناسب یہ ہے کہ نہ واجب و غسل کس کے ساتھ بھی انہوں نے نزدیک کس اکسال کے ساتھ مگر یہ کہ پانی اگواری وضاحت پانی کبھی ثابت ہوتا ہے اعیاناً کبھی ہوتا ہے دلالتاً. تو وہ کچھ شرح دوسری کتاب جا رہے ایک منٹ کہ جو ہے نا ہم بھائی یعنی اکسال والی صورت میں پانی موجود ہے تقدیراً کیونکہ التقاء ساختانین جب ہو گئے تو یہ سبب ہے کہ اس کا نزول ماء کا. تو اب یہاں دلیل کو قائم مقام کیا اس کے جی. لیکن دوسری بات یہ ہے کہ یہ دلیل بنانی اپنے مقام پر ٹھیک نہیں. کیڑی کہ الماء اونچی بولنا اس لیے کہ یہ شروع اسلام میں رخصت تھی بعد میں منسوخ ہے کیونکہ دوسری حدیث موجود ہے کہ اذا التقى الخطانان واجب الغسل انزل ولم ينزل. یہ حدیث موجود ہے تو لہذا وہ حکم پہلے سے منسوخ ہے. ہوں اے حکم ہے جب شرمگاہ کے اندر داخل ہو جائے تو غسل واجب ہو جاتا ہے. سنیں جی اے شاباش سے اچھا وہ نا پیچھے رہے گی عبارت نہ جی. اور واما الاستدلال
انصار کا دلیل پکڑنا پس وہ بحرف الاستغراق ہے، وہ جو کہ کون ہے، اتھوں دلیل پکڑی ہے، اس لیے کہ اصل الف لام میں کیا ہوتا ہے، جب کہ الف لام کے اندر عہد نہ ہو تو وہ استغراقی ہوتا ہے، تو پس ہو گیا معنی غسل کے جمیع افراد منی سے ہیں، یعنی جمیع افراد غسل کے وہ جو تعلق پکڑتے ہیں کس کے ساتھ، وہ بند ہیں کس میں، منی میں۔ سنیں جی اے بے، تو پس قول کیڑا الماء، بھئی غسل جو ہے وہ کس سے ہے، ماء سے ہے، تو یہ جو ماء ہے نا فنقول ہو کہ فقول ہو لے کی، اچھا قد یثبت انجے نا، یہ ساری عبارت مٹی ہے کوگ ہوا، یہ دوبارہ چھاپی نہیں پھر بھی گڑبڑ ہوئی پی ہے، لیکن ما کبھی ثابت ہوتا ہے عیانن، کیا ہوتا ہے، یہاں جو ہے نا فنقول ہم کہتے ہیں تو پھر بھی عبارت ٹھیک ہے جی، لیکن ما کبھی ثابت ہوتا ہے بائیں طور کے بائیں ینزلہ انزال کیا سونے کی حالت میں یا بتی کے ساتھ یا بغیر بتی کے، اور کبھی ثابت ہوتا ہے کون، ما دلالتاً بائیں طور کے قائم کی جائے گی ما کی دلیل کس پر، مقام ما کے، وہ دلیل کون، التقاء، جیسا کہ سفر کو قائم مقام کیا جاتا ہے مشقت کے، اصل تو سفر میں مشقت ہے، اس وجہ سے نماز قصر ہے، تو ہن مشقت ہوئے یا نہ ہوئے سفر اس کا قائم مقام ہے، کس کے، مشقت کے قائم مقام کیا ہے، تو اب حکم مشقت پر نہیں ہے، حکم سفر پر ہے، ورنہ جہازاں میں گڈیاں کو مشقت ہے سفر دیجیے، الٹا سکون ہے جی، تو لہٰذا اب جیسے کہ وہاں پہ سفر جو ہے، سفر اس کو قائم مقام کیا کس کے، اسی طرح یہاں بھی التقاء خطانین کو قائم مقام کیا کس کے، پانی کے، کہ بھی ہو سکتا ہے منی خارج ہوگی اس نے پتہ ہی نہ چلے ہوگا جی، وہ گل سمجھیجیے، اے شاباش اگے جی۔ ومنها ما قال الشافعي رحمه الله إن الحكم متى أطلق بشرط أو أضيف إلى مسمى بوصف خاص أوجب نفي الحكم عند الشرط بالوصف۔ بس توجہ کرا جی بھائی، ومنها ان وجوہ سے جو ہمارے نزدیک نہیں ٹھیک، وہ ہے جو امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا ہے، نور مار سے گل بڑی لمبی گزری ہے، اگوں میں آندی پی اتھے بھی، کہ انہوں نے فرمایا ہے حکم جب معلق ہو کسی شرط کے ساتھ، حکم یا حکم منسوب ہو کسی مسمى کی طرف جو مسمى موصوف ہے وصف خاص کے ساتھ، جو مسمى تو یہ واجب کرتا ہے حکم کی نفی کو شرط کے نہ ہونے کے وقت، وصف کے نہ ہونے کے وقت، یعنی کوئی حکم مشروط ہے کسی تو لہٰذا شرط نہیں ہے تو حکم نہیں ہے، یا کوئی حکم ہے کسی ذات پر لیکن اس کے ساتھ ایک وصف ہے، تو اب یہ حکم وصف ہوگی تو حکم، وصف نہیں ہوگی تو حکم نہیں ہوگا۔ یہ شوافے کے نزدیک یہ ایک اور قانون ہے، کیا کیا جی، جو فاصلہ میں سے وہ ہے کہ فرمایا امام شافعی رحمہ اللہ نے کہ حکم جب معلق ہو کسی شرط کے ساتھ یا حکم منصوب ہو مسمى کے ساتھ، ایسا مسمى جو موصوف ہے وصف خاص کے ساتھ، تو واجب کرتا ہے حکم کی نفی کو شرط کے نہ ہونے کے وقت یا وصف کے نہ ہونے کے بعد۔ اے شاباش، سمجھے ہی ہوں بے خود رو منہا ما قال شافعی رحمہ اللہ ان الحکم جب معلق کیا جائے کس کے ساتھ، جیسا کہ ہوتا ہے کس میں، مفہوم شرط بچے دوست، مفہوم شرط مفہوم وصف، جیسا کہ کس میں ہوتا ہے، یا حکم جب مضاف کیا جائے حکم کدھر، جو مسمى موصوف ہے
جیسا کہ مفہوم وصف پیچھے آیا ہے اے دو دی گل چلنی جے مفہوم شرط ہے بائیں طور کے اسم عام ہو یہ مطلب ہے اسم اس کے افراد عام ہیں لیکن مقید کیا گیا وصف کے ساتھ جس نے خاص کر دیا اس اسم کو بعض افراد کے ساتھ ہن جتھے وہ وصف ہوئی اوتھے تے جے نہ ہوئی تے سنیا جی ان دی مثال دیتی ہے جڑی متفق علیہ جیسا کہ سونیا دا فرمان فی الغنم میں اگر ہوتا نا غنم میں 40 ہوں تو زکوٰۃ ہے تو یہ سارے نو شامل سی سائمہ ہون یا نہ ہون زکوٰۃ سی لیکن سونیا نال صفت لائی فی الغنم الصائم فی الصائمۃ کیونکہ غنم کا نام لفظ تو عام ہے شامل ہے اپنی ساری جنس کو اور صوم کی جو وصف ہے اس نے بعض فردوں کے ساتھ خاص کر دیا غنم کو کہ زکوٰۃ اونا پیڈاں بکریاں ویچے جڑیاں سائمہ نے تے پتہ لگا جڑیاں سائمہ نہیں اونا ویچ یہ اسی بھی مندے ہیں لا بکلے ہی سمجھ آ گئی ایک مثال دیتی سمجھانے واسطے تو شفافی کی فرماندے نے امام شافعی رحمہ اللہ کہ او جابا واجب کرے گی تعلیق اول میں اور واجب کرے گی اضافت ثانی میں اضافت کی طرف وصف خاص والے کس کو واجب کرے گی حکم کی نفی کو شرط کے نہ ہونے کے وقت کندے وچ مفہوم شرط میں یا وصف میں کس میں مفہوم وصف میں ثانی میں سنا جی بھئی اے اگر شرط ہوئی تو حکم ہونا ہے شرط نہیں تھے اگر وصف ہوئی تھے جے وصف نہیں تھے اے دلیل جی انہوں دا ایک قانون جے شفافی دا اور ان وجوہ فاسدہ سے وہ ہے جو فرمایا امام شافعی رحمہ اللہ نے بے شک حکم جب معلق کیا جائے شرط کے ساتھ یا مضاف کیا جائے حکم اور منسوب مسمہ کی طرف ایسا مسمہ جو موصوف ہے وصف خاص کے ساتھ اے جڑا حکم ہے نا متا الے کا تے اضیفہ یہ واجب کرتا ہے حکم کی نفی کو شرط کے نہ ہونے کے وقت مفہوم شرط میں یا وصف کے نہ ہونے کے وقت کس میں مفہوم وصف میں ہاں جی شابہ جی فاسدہ میں سے وہ ہے جو فرمایا امام شافعی رحمہ اللہ نے بے شک حکم جب معلق کیا جائے شرط کے ساتھ یا مضاف کیا جائے مسمہ کی طرف ایسا مسمہ جو موصوف ہے وصف خاص کے ساتھ تو یہ واجب کرتا ہے حکم کی نفی کو شرط کے نہ ہونے کے وقت یا وصف کے نہ ہونے کے وقت اور وجوہ فاسدہ میں سے وہ ہے کہ فرمایا ہے امام شافعی رحمہ اللہ نے کہ بے شک حکم جس وقت معلق ہو کسی شرط کے ساتھ یا منصوب ہو مسمہ کی طرف ایسا مسمہ جو موصوف ہے وصف خاص کے ساتھ تو واجب کرتا ہے حکم کی نفی کو شرط کے نہ ہونے کے وقت یا وصف کے نہ ہونے کے وقت آگے جی قانون کو سمجھ آیا کہ کوئی نہیں جی لم يجوز نکاح الامد عند فوات الشرط او الوصف المذکورین فی قوله تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن لم يستطع منكم قولا ان ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات اسی لیے نہیں جائز رکھتے امام شافعی رحمہ اللہ لونڈی سے نکاح کرنا شرط کے فوات کے وقت شرط کے بے تولے حرہ نہیں تے تا لونڈی نال شادی کرنی ہے تے جے تولے حرہ نہیں اندی ہو جائے نفی کی تے ہن لونڈی نال نکاح جائز نہیں یا وصف وہ بے شرط یا وصف کے فوات کے وقت جو دونوں مذکور ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان میں
کہ من فتیاتکم المؤمنات صفت لگی پئی ہے. جدوں تولے حرہ نہیں ادوں لونڈی نال شادی کرنے دی اجازت ہے، لیکن مومنہ نال کتابیہ نال نہیں. مومنہ نال اے دوویں گلاں اس آیت دے وچ نے. سنے آخنا میں نہیں کیا، اسی لیے نہیں جائز رکھا ہے امام شافعی رحمہ اللہ. نہیں جائز سمجھتے نہیں جائز سمجھتے لونڈی کا نکاح شرط کے یعنی تولے حرہ ہووے تے لونڈی نال نکاح جائز نہیں. یا سب کے فوات کے وقت ایسی بھئی اگر وہ لونڈی مومنہ نہیں تو تب بھی نکاح جائز، کیونکہ صفت ہے من فتیاتکم المؤمنات. جی سمجھے ہی. ہن ادھر ویکھو دھیان کرو بھئی والے حاضہ اسی لیے نہیں جائز رکھتے امام شافعی رحمہ اللہ لونڈی کا نکاح کس وقت وہ شرط کیے طول نیت طول حرہ کیا ہے او من لم یستطع منکم طولا یار جو طاقت نہیں رکھتا جی تو شرط کیا ہے وہ عدم طول حرہ بے حرہ دی طاقت نہ ہووے تے تاں لونڈی نال نکاح ہے تے جے اس شرط دی ہو جائے نفی وہ نفی کیویں میں ہووے تے ہن حکم کوئی نہیں ہے گا کیڑا لونڈی نال نکاح والا. یا وصف کے فوات کے وقت وصف کون ہے وہ کس میں فتیات میں یعنی لونڈیوں میں جو کہ دونوں باتیں مذکور ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان میں. اور وہ بندہ جو نئی طاقت رکھتا تم میں سے تولن وہ بندہ جو نہیں رکھتا تم میں سے طاقت یہ کہ نکاح کرے کن سے محسنات تو پس ان سے کہ مالک ہیں تمہارے داہنے ہاتھ یعنی تواڈے بھراواں دیاں جڑیاں لونڈیاں نے تے انہاں کول پوچھ لو لیکن انہاں نال شادی کرو لیکن کیڑیاں من فتیاتکم اے ماں دا بیان ہے کہ تواڈیاں دوجا بھراواں کول جڑیاں مومن لونڈیاں نے تسی انہاں نال نکاح کرو. سنیں جی اے ہن جس لونڈی نال کرنا ہے نال وصف لگی پئی کیڑی مومنات. ہن ویکھو یعنی وہ بندہ جو نہ طاقت رکھے تم میں سے زیادتی اور قدرت فی المال کی یہ کہ نکاح کرے کن سے حرائر و محسنات حرائر مومنات سے. کیوں بوجہ ان کے مہر کی زیادتی کے اور ان کے نفقے کے ان کے تو جس بندے نو اے طاقت کوئی نہیں جائز ہے اس کے لیے یہ کہ نکاح کرے کس سے عامہ مومنہ جو تمہارے دائیں ہاتھ کی مملوکات سے ہیں مراد تمہارے بھائیوں کی یعنی ایمانکم اے اخوان ایمانکم اے نال لانا ہے وگرنہ نہیں جائز نکاح مولا کا اپنی لونڈی سے. اس واسطے اپنے بھائیاں اپنے دائیں ہاتھ مراد ہے اپنے بھائیوں کی دائیں ہاتھ. ہن سنو اللہ تعالیٰ نے معلق کیا ہے لونڈیوں سے نکاح کے حکم کو عدم طول حرہ کی شرط کے ساتھ کہ وہ جو نہ طاقت پائے تم میں سے یہ کہ نکاح کرے کن سے حرائر مومنات سے. اینو اجازت دیتی ہے سمجھا جے کہ بشرط عدم طول حرہ. پھر مقید کیا ہے عامہ کو کس کے ساتھ لہذا پس مفہوم شرط پر اور مفہوم نہیں جائز نکاح لونڈی کے ساتھ قدرت بے نکاح الحرہ کے وقت اور بھی نہیں جائز نکاح کتابیہ کا کس کے لیے جیسا کہ وہ مذہب ہے کن کا ہمارے نزدیک دونوں امر جائز ہے
ਤੌਲੇ ਹੁਰਾ ਹੋਵੇ ਲੌਂਡੀ ਨਾਲ ਨਿਕਾਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਔਰ ਲੌਂਡੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਿਤਾਬੀਆ ਯਹੂਦਨ ਇਸਾਨ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। کوئی میرے کھانے چ پئی اور اسی لیے نہیں جائز رکھا امام شافعی رحمہ اللہ نے نکاح لونڈی کا شرط کے فوات کے وقت اور وصف کے فوات کے وقت جو کہ دونوں مذکور ہیں، کون شرط بھی تے وصف بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور وہ جو نہ رکھے تم میں سے طاقت یہ کہ نکاح کرے محسنات مومنات سے، انو اجازت ہے پس ان سے کہ مالک ہیں تمہارے داہنے ہاتھ تمہاری مومن لونڈیوں سے۔ ہاں جی شابہ جی۔ اسی لیے نہیں جائز رکھا امام شافعی رحمہ اللہ نے لونڈی کے نکاح کو شرط کے فوات کے وقت یا وصف کے فوات کے وقت، ایسے وصف یا شرط جو مذکور ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ میں جی۔ اور اسی لیے نہیں جائز رکھا امام شافعی نے لونڈی کے نکاح کو شرط کے فوات کے وقت یا وصف کے فوات کے وقت جو مذکور ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَحَاصِلُهُ أَنَّهُ أَلْحَقَ الْوَصْفَ بِالشَّرْطِ او صبر ہو بلت۔ خلاصہ یہ ہے کہ امام شافعی رحمہ اللہ نے وصف کو لاحق کیا ہے شرط کے ساتھ۔ کیا کہ جی خلاصہ یہ ہے کہ امام شافعی رحمہ اللہ نے وصف کو لاحق کیا ہے شرط کے ساتھ۔ تسی بھی ایک بار آنکھو۔ خلاصہ یہ ہے کہ امام شافعی رحمہ اللہ نے لاحق کیا ہے وصف کو شرط کے ساتھ۔ پھر ایک بار خلاصہ یہ ہے کہ امام شافعی رحمہ اللہ نے لاحق کیا ہے وصف کو شرط کے ساتھ۔ اے شاباش ہے، ان دا مطلب سمجھو۔ وَحَاصِلُهُ یعنی حاصل اس کا کہ قول کیا اس کا امام شافعی رحمہ اللہ نے مادہ بیان، یعنی یہ بات کہ تقیید بشرط کی تقیید بالشرط یا تقیید بالوصف، یہ تقیید دلالت کرتی ہے حکم کی نفی پر اس سے جس میں شرط نہیں ہے یا جس میں وصف نہیں، جس میں بھی حاصل گل شفافی دی ہے کہ کوئی نہیں، اس دا حاصل کی ہے مولوی جی وہ یہ ہے کہ انہو کہ امام شافعی رحمہ اللہ نے لاحق کیا ہے وصف کو کس کے ساتھ اور کیڑی شے وچ فی کونہ موجبن للعدم عند العدم، کہ جس طرح شرط نہ ہوئے تے مشروط نہیں ہوندا، ایویں آندے نے کہ جدوں وصف نہیں ہوئے گی تے پھر موصوف بھی نہیں ہوئے گا، وصف نہ ہوئے گی تے مطلب کی حکم نہیں ہوئے گا، یعنی ہر ایک کے ہونے میں واجب کرنے والی عدم کو عدم کے وقت جی میں شرط نہ ہوئے تے مشروط نہیں، وصف نہ ہوئے تے موصوف بھی نہیں، یعنی موصوف دا حکم بھی نہیں۔ اور وجہ دلیل سنو، اس لیے کہ وصف کا اثر اوتھے نور انوار بھی چنگا بل ٹیل لگا سی کہ نہ وصف نو ملایا شرط دے نال بھی اے برابر ہی ہون دے نال، اس لیے کہ وصف کا اثر منع میں جیسے اثر شرط کا، جی میں شرط نہ ہوئے تے مشروط نہیں ہوندا، ایویں آندے نے جنہ شرط دا ٹل ہے نا مشروط نال اینا ہی وصف دا موصوف نال ہے، جی میں شرط نہ ہوئے تے مشروط نہیں ایویں موصوف نہیں ہوندا، مطلب حکم نہیں ہوندا۔ دلیل ان کی اس دلیل کے ساتھ کہ حکم موقوف ہوتا ہے کس پر؟
ਜੈਸੇ ਮੌਕੂਫ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਂਦੇ ਨੇ ਵੇਖ ਲਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾਣਾ ਜਿਵੇਂ ਹੁਕਮ ਸ਼ਰਤ ਉੱਤੇ ਮੌਕੂਫ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸ਼ਰਤ ਹੋਈ ਤੇ ਹੁਕਮ ਹੋਣਾ ਹੈ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਵੇਂ ਆਂਦੇ ਨੇ ਵਸਫ ਹੋਈ ਤੇ ਹੁਕਮ ਤੇ ਜੇ ਵਸਫ ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਣੇ ਦੋਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਅਨਫੀਓ ਵੱਲ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨੇ ਹੋ ਜੀ کیا نہیں دیکھا تو نے اس بندے کی طرف جس نے اپنی بیوی کو کہا انت طالقن راکبتن ایمی جے کی تجھے طلاق اوے حال تے خبر تے بس فکو شاہ ہوندی او میرے او یارو انت طالقن تجھے طلاق درا حال ہے کہ تو راکب ہو ایک ہی ہے وصف ہے کی ہے استاد جی طالق مرفوع ہے منصوب ہے اچھا جی کیونکہ طلاق اس قول میں متعلق برکوب ہا ہے جیسا کہ طلاق زوج کا قول این جا کے انت طالقن ان کنت راکبتن ان کنت راکبتن کی ہے تے اے سوار ہوئی تے انہوں تے جے او پچھلا جملہ ہوئے تے پھر بھی اسی آنے بھی سوار ہوئی تے طلاق ہونی متعلق ہے اس کے رکوب کے ساتھ سنا جے ایک صفت ہے تے ایک تے گلاں دو میں ایک گل ایک ہوئی ہے پس جب نہ پائی گئی طلاق دونوں کلاموں میں دونوں میں جب تک سوار نہیں نا تو طلاق انہوں نے اس مثال نو دلیل بنایا کہ جب نہیں پائی گئی طلاق دونوں کلاموں میں بغیر تو انہوں نے وصف کو شرط کے ساتھ لہ کیتا ویکھ لو بس شرط دا ٹل ویکھ لو وصف جنہ ہے ایس مثال نو سامنے رکھ کے تے اے گل آکھی بھی جمیں وصف نہیں جمیں شرط نہیں تے حکم نہیں کیڑی ان کن تے راکبتن ایویں جدوں وصف نہیں کیڑی راکبتن والی تے پھر بھی نہیں تے لہذا سمجھ آ گیا کہ وصف تے شرط ہی کچھ نہیں وصف تے شرط اے گل کہ نہیں سمجھ آئی خلاصہ اس کا کس کا ما قالہ شافعی رحمہ اللہ کا یہ ہے کہ امام شافعی رحمہ اللہ نے لاحق کیا ہے وصف کو شرط کے ساتھ ہاں جی اور خلاصہ اس کا کہ فرمایا امام شافعی رحمہ اللہ نے یہ ہے کہ امام شافعی رحمہ اللہ نے لاحق کیا ہے وصف کو شرط کے ساتھ اور خلاصہ اس کا یہ ہے کہ امام کتنا کو ٹائم ہو گیا جی اچھا اگلا ایک جملہ پڑھے نا میں نے کیا ذرا توجہ کرے جی چونکہ وصف کو لہ کیا کس کے ساتھ ہن سنو دوسرا مسئلہ اعتبار کیا امام شافعی رحمہ اللہ نے تعلیق بشرط کا عمل کرنے والا حکم کے منع میں نہ کہ سبب میں آخوے ایک باری اور اعتبار کیا امام شافعی رحمہ اللہ نے تعلیق بشرط کا عمل کرنے والا حکم کے منع میں نہ کہ سبب کے منع پھر ایک باری اور اعتبار کیا آپ نے تعلیق بشرط کا عمل کرنے والا حکم کے منع میں نہ کہ سبب کے منع آخوے تم اور امام شافعی رحمہ اللہ نے اعتبار کیا تعلیق بشرط کا عمل کرنے والا حکم کے منع میں نہ کہ سبب یعنی جیڑا حکم شرط معلق ہے صرف اس شرط نے حکم نو منع کیتا ہے سبب موجود ہے جیڑا حکم شرط کے ساتھ معلق ہے کسی شرط نے اس حکم کو منع کیا ہے اس کا حکم نہیں پایا جا رہا وجود شرط تک باقی سبب موجود ہے سبب اور ساڈے نزدیک سبب بھی کونی ہونا جدو دخول دار گویا ہون بولیا سو انتے طالقن او جمن تو پہلو سندے رہو او سندے سو وہ گل جی ہوں ویکھو مولوی تھوڑی شرح دی ویکھو جان اس بات کو کہ تعلیق کا اثر کیا تعلیق کا اثر منع میں
یہ اتفاقی ہے. تعلیق کا اثر بس جیڑا حکم کسی شرط معلق ہو جب تک شرط نہیں ہونی حکم نہیں لگنا. یہ گل اتفاقی ہے. آیا شرط نے ڈکیا کیڑی شے نو ہے, سبب نو یا صرف حکم نو؟ ایندے وچ اختلاف ہے. بھئی انت تعلق ان دخلت دار, دخول دار بالاتفاق ادو ہی ہونے جدوں نے عورت نے سمجھیے. یہ تو اتفاقی ہے. لیکن عند شافعی تعلیق کا اثر وہ منع ہے, منع کرتی ہے حکم کو کس سے؟ آپ شرط کے وجود کے زمانے تک. شرط آندی ہے تو وجود وچ آ گئے ہیں تو, لیکن گیٹ بند ہے تو دروازے کے کھلو جا, جس ویلے گیٹ کھلے گا تو اندر آ جائے. آ گئے ہیں تو, یہ نہیں کہ تو آیا ہی نہیں جی. اے مطلب ہے جی, سنیں جی, شرط کے زمانے کے وجود تک یہ شرط حکم کے منع کرتی, حکم کو ثبوت سے, بھئی حکم پایا گیا ہے اس کو منع کرتی ہے. اور نہیں منع کرتی تعلیق کس کو؟ سبب کے سبب منعقد ہونے سے, سبب کے نہیں کرتی. جو کہ محل فلام دا منع کر دیں ویکھن لگ پیندے ہیں جی, پچھلی خیال تو مر جاتے ہیں جی. چلو جی, پس سبب موجود ہے, موجب للحکم فی الحال ہے. اندر بھی انہیں وڑ جانا سی, اندروں کنڈی باندھے, سمجھی جی جی, ایشا پاسے. لیکن تعلیق نے منع کیا ہے حکم کے وجود کو کنڈی کھلن تک, الا زمان وجود شرط. سنیں جی, تعلیق نے حکم کے پائے جانے کو منع کر دیا ہے اپنے پائے جانے تک. سنیں ہی, اے مطلب ہے جی. بھئی انت تعلق بالکل عورت دے سر دے اتے کھلوتا ہے جی, صرف دخول دار دی دیر ہے. اے جڑا اتے سر تے ڈگدا نہیں پیا نا, دخول دار نہیں پائے گا, شرط نہیں پائے گی. تو پس ہن سنیا جی, پس ہوگا عدم حکم مضاف عدم شرط کی طرف. عدم حکم بے انت تعلق سبب ہے, ایندہ حکم کیوں نہیں؟ اس واسطے کہ شرط نہیں, اس واسطے کہ شرط نہیں ہے. سنیں بے عدم حکم منصوب ہے کدھر؟ سبب موجود ہے. ہمارے نزدیک تعلیق منع کرتی ہے سبب کو سبب منعقد ہونے سے. اے چند گلاں نفیاں دی جنہیں ٹل لا کے دبا کے جاندیاں نے ویسے نہیں جاندیاں. ہمارے نزدیک پس نہیں ہوگا سبب موجود جو واجب کرنے والا ہے, سبب بھی کوئی نہیں. پس ہوگا عدم حکم مبنی عدم اصلی پر. او گویا نے انت تعلق اجے بولے ہی کوئی نہیں. جیڑا وقوع طلاق دا حکم نہیں نا, وہ اس واسطے بھی کوئی نہیں اجے بولے ہی کوئی نہیں. سمجھے؟ لہذا مثال ففی قولہ ان دخلت الدار فانت تعلق, سبب ہے کون اور حکم کیے کہ کوئی نہیں, تو شرط کیے. پس عند شافی تعلیق بشرط میری مراد نے عمل کیا ہے حکم کے فقط, نہ کہ کیڑا سبب, کیونکہ سبب تحقیق پایا گیا ہے حسن نہیں چھٹکارا اس کے لیے. ان کا انکار نہیں ہو سکتا. بولیا نہیں سو کہ کون نہیں بولیا جی, تو ازیاڑ کون نہیں سو بولیا جی, یہ گل اوکھی ہے جی. والے ذالک تو کل انشاءاللہ. اور اعتبار کیا امام شافعی رحمہ اللہ نے تعلیق بشرط کا عمل کرنے والا حکم کے منع میں نہ کہ سبب میں. اور کو سمجھ آئے مولوی بلال تینوں تو کو نہیں سمجھ آئے؟
اور اعتبار کیا ہے امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تعلیق بے شرط کو عمل کرنے والا حکم کے منع میں نہ کہ سبب میں. ہاں جی اعتبار کیا امام شافعی رحمہ اللہ نے تعلیق شرط کا عمل کرنے والا حکم کے منع میں نہ کہ سبب کے. چل